بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سزا کے 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ اپنے لاسٹ ولاگ میں ہم نے کافی کچھ ڈسکس کیا تھا اس حوالے سے، ان کا ویژن کیا تھا، جو ان کی ایک پولیٹیکل جرنی رہی ہے، پولیٹیکل سٹرگل رہی ہے 27 سال کی، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ جو تبدیلی لائی انہوں نے، چاہے وہ کرکٹ ہو یا سیاست ہو، عمران خان جو وہ ایک فینومینا ہے، ایک سمبل ہے چینج کا، اور کافی کچھ چینج کیا انہوں نے۔ ان کی جو پارٹی ہے PTI، پاکستان تحریک انصاف، نام میں ہی تحریک بھی ہے اور انصاف بھی ہے، اور جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کو لا اینڈ آرڈر نظر آیا، آپ کو قانون کی پاسداری نظر آئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے انصاف کی۔ اگر ہم کمپیئر کریں دوسری پارٹیز کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو اپنے آپ کو ایک پارٹی نہیں کہتی۔ پیپلز پارٹی نام میں ہی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون، لیگ سے مراد پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اور جو مولوی ہے ان سے تو مجھے شدید اختلاف ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جمعیت ولمیت یہ سب بکواس ہیں، اس حوالے سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو پچھلے ولاگ میں ہم نے بات کی تھی عمران خان کی جو جدوجہد ہے، جو انہوں نے 27 سال سٹرگل کی، جیل کے اندر جو ان کا وقت گزرا، ان کی اہلیہ کو بے گناہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، ذاتی جو معالجین ہیں ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ان کا ایک سپاہی تھا وہ 10 سے 11 بار ناکام لوٹا ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، یہ ساری چیزیں ہم نے تھوڑی تھوڑی ڈسکس کی تھی پچھلے ولاگ میں۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے جو اس کے بعد 4 سال گزرے ہیں، یہ جو موجودہ رجیم ہے، جب سے عمران خان کی حکومت کا پاسا ہے وہ پلٹا ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی پرفارمنس پر آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان کی عوام اور ان کے درمیان کس طرح کا رشتہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بہت ہی زیادہ نفرت ہونے لگی ہے پاکستان کی عوام کو۔ ایک وقت تھا پاکستان کی جو آرمی ہے بہت ہی زیادہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی عوام کو ان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ دنیا کی بیسٹ آرمی ہے، اور یہ سیاست نہیں بلکہ شعور بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سیکنڈز کے اندر آپ کو خبر مل جاتی ہے، ہر چیز تک رسائی جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں تھی۔ تو آج کل جو ہے وہ جنزیز کا زمانہ ہے، ہر جو چیز ہے، جو جس کام میں دن لگتے تھے اب وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ اب منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور جو منٹوں میں ہوتا ہے وہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ آج کل اس طرح کا دور چل رہا ہے۔ تو پاکستان آرمی اور جو پاکستان کی جو عوام کا رشتہ ہے اس کے درمیان آپ یہ سمجھ لیں کہ دراڑ پڑی ہے، اور بہت ہی بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ جو موجودہ نظام ہے۔ اور ان 4 سالوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، جو فسطیت ہوئی، جو ظلم ہوا، خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا گیا، تحریک لبیک والوں کو انہوں نے پہلے خود کریٹ کیا، خود بنایا، اور سانحہ مرید کے میں انہوں نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا، کنٹینرز جلائے گئے، زندہ لوگوں کو جلایا گیا۔ اسلام آباد کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے، عوام پر سر عام گولیاں چلائی گئی، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے سویلینز کپڑے پہن کے اپنے ہی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، اور وہ سارا کا سارا الزام بھی عمران خان کے اوپر لگا دیا۔ تو کیا کچھ نہیں ہوا ان 4 سالوں کے اندر، جو ظلم ہوا، جو فسطیت ہوئی، ہمارے گاؤں کے 3-4 لوگ تھے انہیں بھی شہید کیا گیا، اور امریکہ کے یہ سب سے بڑے آپ یہ سمجھ لیں کہ حمایتی بنے۔ انہوں نے نوبل پیس پرائز کا جو حقدار ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا، جس نے ابھی حالیہ دنوں میں ہی ایران کے اندر جو حملے کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے، حالانکہ ان کی تو وہ جنگ ہی نہیں تھی، اور اس کی اپنی اب یہ مقبولیت کا عالم ہے کہ 70% سے زیادہ جو لوگ امریکہ کے اندر رہتے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناپسند کرتے ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسے ہمارے ملک کی جو گورنمنٹ ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، وہ اسے نوبل انعام کا حقدار سمجھتے ہیں، جس بندے کا نام ایپسٹین فائل کے اندر 38,000 بار آیا ہو۔ اور یہ ایپسٹین فائل سے بھی برے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی برے ہیں۔ وہ کم از کم اپنے ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے مخلص ہو، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ موجودہ رجیم جو 17 سیٹیں جیت کے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کی عوام کا، ہر شہری کا، کہ وہ اپنی مرضی کے بندے کو منتخب کر سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، وہ حق بھی چھین لیا ہے انہوں نے۔ عمران خان کے دور میں ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ ریکارڈ بریکنگ تھی، کووڈ اس وقت بھی تھا، جنگ اس وقت بھی چل رہی تھی، رشیا یوکرین کی وار چل رہی تھی، پاکستان اس سے متاثر نہیں ہوا۔ اب ایران اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، ہم مانتے ہیں عالمی منڈی کے اندر جو ہے پیٹرول مہنگا ہے، لیکن اس کو کوئی الٹرنیٹ نکالنا چاہیے۔ سب سے زیادہ مہنگا جو اس وقت پیٹرول کی قیمتیں ہیں، جو بک رہا ہے وہ پاکستان کے اندر بک رہا ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ آپ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ سعودی عرب کا آپ ایڈوانٹیج کیوں نہیں لے رہے؟ وہ آپ کو تیل کیوں نہیں دے رہا؟ وہ آپ کو سہولت کیوں نہیں دے رہا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب پر حملہ ہوا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا،
تو سعودی عرب سے بھی آپ کچھ لیں، وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے ملک کی سالمیت کا سودا کرنا ہے، ملک کی معدنیات کا آپ نے سودا کیا ہے، امریکہ والوں کے ساتھ ان کے جوتے پالش کیے ہیں، امریکہ کو سلیوٹ پیش کیا ہے، یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے بس کی نہیں ہے۔ بری امام کے اندر آپ نے بڑی تعداد میں لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا ہے، گھر توڑ دیے ہیں، آپریشن کیے گئے ہیں۔ اور کل کا جو واقعہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ گردش کر رہا ہے، جو 2 ٹوئنز ٹاور ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، کافی خوبصورت ہیں وہ بلڈنگز، اسے جو ہے غیر قانونی قرار دیا ہے، اور وہاں پر وہ ایلیٹ لوگ رہتے تھے، بیوروکریٹس رہتے تھے، امیر ترین لوگ رہتے تھے، اور مجھے یہ خبر بھی آئی ہے کہ عمران خان کا بھی وہاں فلیٹ تھا، اسے یہ خالی کرنے کا کہہ رہے تھے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ بری امام کے اندر غریب لوگوں کا جو خون چوسا ہے آپ نے، اور یہ عمران خان کو لائم لائٹ سے ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے، یہ جو فلیٹس کا معاملہ ہوا ہے، جو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر کافی زیادہ گردش کر رہا ہے۔ بری امام کا جو واقعہ ہوا تھا اس حوالے سے تو ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ہماری جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے، بہت ہی کم لوگوں نے بات کی ہے، کیونکہ غریب لوگ تھے نا، یہاں پر لوگ جب باہر نکلے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ سب سے بڑی جو نیوز تھی کل وہ عمران خان تھی، 1000 دن مکمل ہو گئے تھے ان کے، تو یہ لائم لائٹ سے ہٹا رہے تھے، لوگوں کا دھیان ادھر ادھر کر رہے تھے، لیکن کل بھی سب سے بڑی جو نیوز تھی وہ عمران خان ہی تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا، دہشت گردی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جہاں 9ویں نمبر پہ ہمارا سپورٹ تھا، سیدھا ہم نمبر 1 پہ آئے ہیں۔ فوجی جو ہمارے جوان ہیں سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، اسلام آباد کے اندر شہر اقتدار میں دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں، اور کوئی چیز بھی ان سے کنٹرول نہیں ہوئی۔ صرف ایک بندے کو گرانے کے لیے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا، لوگوں کو مارا، ڈر کا ماحول پیدا کیا، فائرنگ کی۔ اور عمران خان نے اپنی لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ یہ مجھے آپ گرفتار کریں گے، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ باہر نکلیں اپنی آزادی کے لیے، غلامی سے اچھا مر جاؤ، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اس طرح آپ کب تک جئیں گے؟ آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں جا رہے، آپ کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا۔ جس طرح کی قیمتیں اس وقت پیٹرول کی ہیں، مہنگائی اس قدر زیادہ ہے، کیسے سروائیو کرے گا مڈل کلاس آدمی؟ اس کی تنخواہ وہی ہے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ اس طرح ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ یہ جو 4 سالہ دور ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس سے گندا دور ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جنرل یحییٰ بھی تھے، جنرل ضیاء بھی تھے، اس سے گھٹیا انسان، اس سے بغیرت اور غلیظ انسان ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے فرعون، اس طرح فرعون اور نمرود نے بھی نہیں کیا ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ وہ اس کے تھلے لگا ہوا ہے لیلا شہباز شریف، جس کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ہماری مجبوری ہے، ساتھ جنگ چل رہی ہے، عالمی منڈی کے اندر پیٹرول مہنگا ہے، آپ کو اس سے کیا ہے؟ آپ جنگ کے اندر کودے کیوں ہیں؟ ثالثی کا کردار ادا آپ کر رہے ہیں، آپ کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی۔ 2 ہفتے کے ناکام مذاکرات، کبھی جی ڈی ایونٹس آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، بکواس بند کریں آپ مہربانی کر کے، خدا کا کچھ خوف کریں، پاکستان کی عوام پر آپ ترس کھائیں۔ اور میری اس وقت یہ ریکویسٹ ہے، عمران خان نے اپنے لاسٹ بیان میں یہ کہا تھا کہ آپ کو نکلنا ہوگا، یہ بزدل رہنا آپ بند کریں۔ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ باہر نکلے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ اس طرح یہ کب تک آپ برداشت کرتے رہیں گے؟ عمران خان 1000 دن ہو گئے، یہ کہنا آسان بات ہے، یہ گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی دشوار گزرے ہیں ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے لیے۔ ان کی اہلیہ کا اس سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن وہ جیل کاٹ رہی ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے، کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، انصاف کی کوئی امید نہیں ہے یہاں پر۔ ججز کو تبدیل کیا گیا، جو تھوڑی سی بھی انصاف کی بات کرے گا انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ریسنٹلی ابھی 3 ججز کو تبدیل کیا۔ پھر جسٹس طارق جہانگیری، ان کی ڈگری کو فیک قرار دے دیا۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس نے پہلے لا کیا ہے، وہ ہائی کورٹ تک پہنچا، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس بنا ہے، اسے کہتے ہیں اس کی ڈگری فیک ہے۔ تو حرام خورو، وہ یہاں تک پہنچا کیسے ہے؟ پھر پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن گیا فیک ڈگری کے ساتھ۔ مطلب کہاں ہے ان کا لاجک، کہاں پر ہے؟ کہاں ان کا نہ کوئی آئی کیو ہے؟ گھٹیا ترین جو ہے ان کے لاجکس ہوتے ہیں، کوئی ان کی بات میں سینس نہیں ہوتا۔ اور یہ ملک پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور ہماری جو 10 سے 20% جو عوام ہے، کافی بڑی تعداد میں لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ کچھ آپ ہوش کے ناخن لیں، کچھ آپ جو ہے پاکستان کی عوام پر ترس کھائیں،
لیکن وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ یہ بدترین 4 سال تھے جہاں پر ہماری جو ایکسپورٹ تھی اس میں کمی آئی، ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، افغانستان کے اندر جو ہے آپ کے تعلقات خراب ہوئے، آپ نے حملے کیے، وہاں کے لوگوں کو مارا، دہشت گردی میں پاکستان نمبر 9 اسپورٹ سے سیدھا نمبر 1 پہ آیا، جو انٹرنیشنل کمپنی تھی وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئیں، مہنگائی جو ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے، بجلی جو ہے وہ مہنگی ترین سطح پر ہے، ہر چیز مہنگی، صحیح لوٹا ہوا ہے پاکستان کی عوام کو، ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے جو ٹھیک طریقے سے چل رہا ہو، جو پروسیس کے تحت چل رہا ہو۔ پی ایس ایل کے میچز ہوئے، صرف یہ ہے کہ یہ سیمی فائنل اور یہ جو فائنل کے میچز ہوئے ہیں اس میں عوام کو کہا گیا کہ آپ چلے آ کر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے نہیں آئے ہوئے تھے، پورے پی ایس ایل میں لوگوں کو میچ دیکھنے نہیں دیا۔ یہ صرف ایلیٹ طبقہ ہی دیکھے گا، پاکستان کی جو غریب عوام ہے، جو مڈل کلاس آدمی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کسی بھی چیز پر۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جو بھی آگے کوئی نیوز آئی تو۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی بلاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔